وسلام علی عباده الذین اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جی جو ٹاپک ہم آج کل کر رہے ہیں سیرت میں، وہ بادشاہوں اور عمراء کے نام جو خطوط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے تھے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا تھا، جس نے بہت یعنی اچھے طریقے سے اس خط کو لیا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ احترام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا، خوشی اور محبت کا بھی اس نے اظہار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مقوقس جو تھا شاہ اسکندریہ مصر، اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا خط، لیکن اس نے جو ہے عزت افزائی تو کی تھی، مطلب کوئی ایسا تکبر کا اظہار نہیں کیا، کوئی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحائف بھی بھجوائے تھے، لیکن ایمان وہ نہیں لایا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ان خطوط سے ہم کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ ٹھیک ہے، اور آپ جو طریقہ کار ہے سب کے لیے وہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ دین کی بات کرتے ہوئے آپ نے حکمت سے کرنی ہے، اور اگلے کا جو مرتبہ ہے، جو اس کا دین ہے جس پر وہ ہے، اس کا بھی دھیان رکھتے ہوئے، اور اس کی جو ذہنی استطاعت ہے اس کا بھی دھیان رکھتے ہوئے، جتنا علم اس کے پاس ہے اس کا بھی دھیان رکھتے ہوئے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ کی غیر ضروری تفصیلات نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنی بات کو جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بلا وجہ کی ڈیٹیلز اور توالت اختیار کرنا اور جس میں کوئی ایسا مقصد نہ ہو، یہ چیز جو ہے نا یہ بھی بات کو بے اثر بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالخصوص جب آپ ایسی کوئی دعوت دے رہی ہیں تو اس میں تو آپ کو اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس ٹاپک میں سیکھنے کی چیزیں مل رہی ہیں۔ تو آگے دیکھیں، جو آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے خسرو پرویز شاہ فارس کے نام، فارس جو ایران کا ایریا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ والی فارس کی جانب۔ اب اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز کیسے کریں۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے۔ یعنی سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ کہ بسم اللہ سے آغاز کیا، اپنا نام لکھا، اپنا مقام و مرتبہ بتایا کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر یہ جو بادشاہ تھا خسرو پرویز جو کہ فارس کا بادشاہ تھا، کسریٰ ان کا وہ ہوتا تھا ٹائٹل جو ہوتا تھا، جیسے نجاشی ٹائٹل تھا یا فرعون ٹائٹل ہوتا، اور کہہ رہے ہیں کہ سلامتی بھیج کے بات کر رہے ہیں۔ پہلے بھی بسم اللہ سے آغاز ہے، اللہ کے نام سے، یعنی ظاہری بات ہے یہ تو ایک obvious سی چیز ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، اور پھر سلام اور ہدایت کا پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس میں آپ دیکھیں غیر ضروری ایک تو یہ کہ نہ کوئی بات ہے، اور کوئی دشمنی والی بات نہیں ہے، کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن کر کے بات نہیں کی جا رہی، کوئی کسی کا عزت مقام و مرتبہ کم کر کے بات نہیں کی جا رہی۔ تو وہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو جو اللہ پر ایمان لے آئے اس پہ سلامتی بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ ہدایت بھی پا گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور یہ گواہی دے کہ ایک ہی اللہ ہے، یعنی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو مانے کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
ٹھیک ہے نا, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ والا جو کلمات ہے وہ پڑھے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, دیکھیں سیدھی بات, میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں. فرستادہ یعنی اس کی طرف سے بھیجا ہوا پیغامبر رسول ہوں, تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے, یعنی تمام زندہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر وہ غلط کام کریں گے, اللہ کی بات نہیں مانیں گے, تو ان کا ظاہر برا انجام ہوگا آخرت میں. اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے, جو بھی کفر کرے گا اس کو ایک حق بات پہنچانی تو ضروری ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں, اور اس پیغام کی اہم اہم باتیں یہ ہیں, اور ایک ساتھ مقصد جو ہے میرا وہ انذار و تبشیر بھی ہے, خوشخبریاں بھی دینا, اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید بھی ہے. حق بات ثابت کرنا ہے یعنی حجت تمام ہو جائے. حجت تمام ہونا یہی ہوتا ہے نا کہ حق بات ان تک پہنچا دی گئی ہے, اب پیچھے کوئی ریزن رہ نہیں جاتی ان کے پاس کہ یہ نہ مانے. بس تم اسلام لے آؤ, سالم رہو گے, سالم رہو گے یعنی سلامتی کے ساتھ رہو گے, امن کے ساتھ رہو گے, اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بارے گناہ ہوگا. مجوس جو ہے نا اس کی پوری قوم تھی, یہ جو بادشاہ ہے نا یہ مجوسی تھا, جو یہ آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں نا. تو اب اس میں آپ فرق یہ دیکھیں کہ یہ چونکہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی قرآن کی آیت کے ذریعے نہیں سمجھایا. یہ فرق آپ کو نظر آئے گا اس خط میں, اور جو پچھلے دو خطوط ہم نے پڑھے نا, پچھلے دونوں خطوط جو تھے وہ اہل کتاب کے نام تھے, عیسائی تھے دونوں بادشاہ, نجاشی بھی اور مقوقس بھی. اس میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا تھا نا, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. لیکن یہ جو بادشاہ اس کے پاس تو ظاہر ہے کیونکہ جو اہل کتاب ہے ان کے پاس تو کتابیں تھیں, وہ اللہ کے احکامات سے واقف تھے, ان کا نالج اس لیول کا تھا. اس کا نہیں ہے, مجوسی ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے بات نہیں کی, لیکن حق بات کی ہے. جو صحیح بات ہے اسی کے اوپر رہ کے بات کر رہی ہے, ایک اللہ کی عبادت اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے, اور اگر ایمان لے آؤ گے تو سلامت رہو گے, اگر نہیں لاؤ گے تو پھر ظاہر ہے بادشاہ چونکہ حکمران ہوتا ہے, وہ مانے گا تو پوری قوم مان لے گی, وہ نہیں مانے گا پوری قوم نافرمانی میں رہے گی, تو اس کے اوپر پوری قوم کا بھی وبال آتا ہے نا. یعنی جس کے اوپر جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ آنسریبل بھی ہوتا ہے. تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ خالی اپنا نہیں گناہ اٹھاؤ گے. یاد رکھیں کہ ہمیں جن جن ذمہ داریوں کو دیا گیا ہے ہم ان کے لیے مکلف ٹھہرائے گئے ہیں, ہم ان کے لیے جواب دہ بھی ہوں گے. یعنی اگر اب جس طرح کوئی بھی کہیں کا لیڈر ہے, حکمران ہے, بادشاہ ہے, اس کے اوپر باقی سب کی رعایا کی ذمہ داریاں ہے نا. تو بہرحال یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وارن بھی کر دیا کہ دوسروں کا وبال بھی اٹھاؤ گے. یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا, اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم میں بحرین کے حوالے کر دیں, یہ جو یہ ڈیزگنیشنز تھی, اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا. جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑا گیا تو اس نے چاک کر دیا یعنی پھاڑ دیا. اس نے دیکھیں نہ کوئی عزت و احترام کیا, نہ یہ مانا, اور کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. یعنی اس نے جو ہے نا بہت تکبر کا, بہت گھمنڈ کا اظہار کیا کہ میرا نام بعد میں لکھا گیا ہے, میں تو بادشاہ ہوں, اور اس نے اپنا نام جو ہے وہ پہلے لکھ دیا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی بادشاہت کو ختم کر دے. اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی. پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر دیا. پھر وہاں افتراق و انتشار کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا, یعنی تفرقہ بازی بھی پھیل گئی, انتشار پھیل گیا, یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا, اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا, اس نے تکبر بھی کیا, انکار بھی کیا, تو پھر اس کا ظاہر ہے اپنا برا انجام بھی اس نے پا لیا.
آگے دیکھیں کیسر شاہ روم کے نام خط. اس کے نام اب روم کا جو بادشاہ اس کے نام کیا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین بسم اللہ سے آغاز ہے. اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کے نام. یہ نام تھا اس کا. ٹھیک ہے. کیسر جو ہے وہ یہ کیسر و کسرا جو ہے یہ ٹائٹلز ہوتے تھے بادشاہوں کے. اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لاؤ سالم رہو گے. اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دو بار دے گا. اور تم نے روگردانی کی تو تم پر حریصیوں یعنی جو رعایا ہے اس کا بھی گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اہل کتاب میں سے تھا تو اس لیے اس کو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی آیت بھی پڑھ کے سنا دی. بات وہی ہے سلامتی کی ہدایت کی بات کہہ کے بات کی جا رہی ہے کہ سلامت رہو گے ہدایت کی طرف آ جاؤ ڈبل اجر پاؤ گے. اہل کتاب کے لیے ڈبل اجر ہے. اے اہلی کتاب ابھی وہی قرآن کی آیت یہاں پہ ہے. اے اہلی کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں گے. جب بھی کسی اہلی کتاب سے آپ بات کر رہے ہیں کامن گراؤنڈ سے بات کریں. جو بھی کامن گراؤنڈ ہے آپ کسی بھی کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں بات کرنی چاہیے کہ پہلے اختلافات کو لے کے اور آپ ایک دم سے جو ہے وہ بھڑک کے بات کریں یا اگلے کی جو عزت نفس ہے اس کو پامال کرتے ہوئے بات کریں. ایسے نہیں. اب دیکھیں اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یہ تو کامن ہے نا. اللہ کو تو سب مانتے ہیں تو اس لیے یہ قرآن میں ہی آیت میں سمجھایا گیا کہ ان کو یہ کہو کہ اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ٹھیک ہے. تو وہی آیت یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو لکھ کے بھیج رہے ہیں اس کو بادشاہ کو بھی. اس کے ساتھ کسی چیز کو ہم شریک نہ کریں گے. اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. بس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گوار ہو ہم مسلمان ہیں. آپ نے یہ خط حضرت دیا بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بصرہ کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا. کیسر روم اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہند سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے ان کے لیے تو یہ بہت خاص تھا بیت المقدس ظاہر ہے اہل کتاب کے لیے. تو وہ کس چیز پہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے. جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے. ہرکارے یعنی جو پیغام لے کے جاتے ہیں نا. ڈھیر سارے لوگ اس نے بھیجے ادھر ادھر کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو. تو اب اس نے کہا کہ اب اس کی آپ اسٹریٹجی دیکھیں. اس نے کہا کہ میں بات کو ویریفائی کرنے کے لیے کوئی عرب کے لوگوں سے جو ہونا بات چیت کرتا ہوں. تو اس نے اپنے ادھر ادھر بندے بھیجے کہ کوئی ایسا آدمی لاؤ جو اس شخص کو پہچانتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہاں پہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ میڈیا وغیرہ ہے اور سب کو ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کا بھی سب کچھ پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا تھا. بہرحال اس نے اسٹریٹجی کیا اپنائی. اس نے بندے بھیجے ادھر ادھر. انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا. یہ اکثر ان کے قافلے جاتے ہوتے تھے تجارتی قافلے. انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس بھیجا. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گردا گرد موجود تھے. ٹھیک ہے. اس نے ان کو بلا لیا. ابھی جو اس کے دربار میں ظاہر ہے بڑے بڑے جو وہاں کے عمرا تھے لوگ وہ موجود تھے. اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون سا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے لحاظ سے کون ان سے زیادہ قریب ہے. لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان. لیکن ابو سفیان ابھی یہاں پہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا. ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا. بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھائے. جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ اسٹریٹجی دیکھیں. اور کہا کہ میں اس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا. اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا. یعنی اس کو سامنے کر لیا ان کو ابو سفیان کو. باقی اس کے جو سارے قافلہ تھا ان کو پیچھے. اور معاملہ اس طرح کا کر دیا کہ اگر یہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے تو تم لوگ پیچھے سے ٹوک دینا. ٹھیک ہے. اب سارے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہیں. اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے. یعنی اس کو اب یہ ہو گیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو ظاہر ہے میرے لوگوں میں سے کسی نے اٹھ کے میری بات جو ہے اس کو غلط ثابت کر دیا. تو obviously جس طرح ہوتا ہے نا ایک وہ لوگوں کا پریشر. اب اس میں آ کے اس نے بات ٹھیک ہی کرنی تھی. اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی. یہ مکالمہ پورا یہاں پہ قلم بند ہے. ہرقل تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. ابو سفیان وہ اونچے نسب والا ہے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام خاندان کے نہیں تھے، اچھے اونچے ہاشمی خاندان کے تھے۔ ہرقل تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کیا یا کمزور لوگوں نے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ کمزور لوگوں نے۔ اب دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بادشاہ چونکہ اہل کتاب میں سے ہے نا، تو ان لوگوں کو آئیڈیا تو ہوتا تھا کیونکہ ان کے درمیان تو پے در پے انبیاء آتے رہے تھے، ان کو بہت نالج تھا، ان کو پتا تھا کہ انبیاء جب آتے ہیں کس قسم کے خاندان سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلریڈی ان کے خاندان کا ایک سٹیٹس اس وجہ سے بھی ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی بات کی طرف دھیان دیں۔ یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے کہ جو اچھے سٹیٹس کا ہوگا اس کو لوگ غور سے بات سنیں۔ تو وہ اسی طرح کے سوالات کر رہا ہے جو کہ اس کو آلریڈی انفارمیشن ہے۔ تو یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کمزور لوگ پیروی کر رہے ہیں یا طاقتور، کیونکہ انبیاء کی پیروی بالعموم پہلے کمزور لوگ کرتے تھے۔ پھر اس نے پوچھا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دین سے مرتد بھی ہوا ہے، یعنی اس سے ہٹا بھی ہے دین سے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ نہیں۔ تو کیا جو بات اس نے اب کہی ہے اس سے پہلے تم اسے جھوٹ کا الزام دیتے تھے؟ یعنی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی جھوٹا انسان ہے، اس بات سے پہلے کوئی جھوٹ ووٹ بولنے والا انسان تھا، یعنی اس کا اخلاق کردار کیسا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جھوٹے، ان کے پاس تو امانتیں رکھواتے تھے لوگ۔ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، اس نے کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، صلح حدیبیہ کی، اب معلوم نہیں کہ وہ اس میں کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں پہ اس نے جو ہے نا بس اتنی سی بات کر دی کہ پتہ نہیں اب وہ صلح پوری کرتا ہے کہ، حالانکہ معاہدے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ہمیشہ ہی قائم رہتے تھے۔ بہرحال بادشاہ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا جنگ ہماری اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے، ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں، یعنی کبھی وہ ہمیں جنگیں تو ہماری ہوئی ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، کبھی وہ ہمیں نقصان دے دیتا ہے، کبھی ہم اس کو نقصان دے دیتے ہیں۔ ڈول جو ہے نا یہ عربی میں ایک آپ کہہ لیں کہ بامحاورہ یہ بولا جاتا ہے، ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ ڈول دیکھیں کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے بھرا ہوا، نیچے جاتا ہے خالی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف اس کی جو وہ ہوتی ہیں سٹیجز، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کبھی ایک طرف بات تو کبھی دوسری طرف۔ پھر اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے بتایا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے انالیسس کر رہے ہیں، اور کہ پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں اعلیٰ نسب کے خاندانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تم نے کہا اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص تو کوئی بات کسی اور کی کہی ہوئی بات ہی نقل کر رہا ہے نا، جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ تم نے کہا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہوتا، یعنی وہ خود ہی سب باتوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور انالیسس بھی کر رہا ہے کہ پھر تو وہ بادشاہت کا خواہش مند ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے تھے، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، یعنی کوئی اتنا اعلیٰ کردار اور اخلاق کا انسان، صادق، سچا، امین ہے، تو لوگوں سے تو جھوٹ بولے نا، تو اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے یہ بھی کہا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی ایسا ہی معاملہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں ان کو پتہ ہوتی تھی، اہل کتاب کے جو لوگ تھے، تو وہ ایگزیکٹلی اس نے خود سب باتوں کی تصدیق کر دی۔ تم نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کو یہاں تک پتہ ہے کہ ایمان جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر کوئی اس سے مرتد نہیں ہوتا جو واقعی سچ کے دل سے ایمان لائے ہوتے ہیں۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی بھی نہیں کرتا، پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔
تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ حق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، یعنی میری حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کا یہاں پہ جو ہے وہ قبضہ ہو جائے گا۔ اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن آپ تو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ یہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ ظاہرہ ہماری چین میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آگے، یعنی اس نے کہا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تم عربوں میں سے ہوگا، اور مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت بھی اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ جسٹ امیجن کس حد تک اس کو یقین ہو گیا اور کس حد تک وہ اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب ظاہر دربار تھا نا، اور لوگ تھے اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر بھیج دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اب اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت زور پکڑا گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی جو رومی ہے ان کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو کبشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں سے تھے، کوئی ان کی نسبت سے یہ لوگ بات کرتے ہوتے تھے، ابو کبشہ کے بیٹے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو تو پکا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کے رہے گا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ بادشاہ ہے اور وہ اہل کتاب میں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو ان کو بھی یقین آ گیا کہ یہ دین غالب آ کے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دے دی، پھر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہرقل نے نامہ بر حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی یعنی دہیہ بن کلبی جو تھے ان کو پارچہ جات سے نوازا اور ہمس واپس چلا، یعنی اس نے آؤ بھگت کی، ان کی عزت و احترام کیا، ان کو چیزیں وغیرہ دی اور پھر واپس چلا گیا ہمس۔ وہاں ایک بڑے ہال میں، اب وہاں جا کے دیکھیں کیا معاملہ ہو گیا، وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی اور اس کے دروازے بند کر دیے، یعنی جتنے بھی روم کے عظیم بڑے لوگ جو تھے نا، یعنی لیڈس جتنے ہوتے تھے ان کو اکٹھا کیا، باریابی بخشی، یعنی ان سب کو بلایا کہ بادشاہ کے دربار میں ظاہر ایک خاص مقام ہوتا تھا، بلایا جاتا تھا۔ اب اس نے سارے جو ہے نا اپنے محل کے دروازے بند کیے اپنے دربار کے، کہا اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو، یعنی ہدایت پانا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے مگر دروازوں کو بند پایا، یعنی ان لوگوں کو اتنی نفرت آئی اور اتنا وہ لوگ اگینسٹ ہو گئے کہ ایک دم جسے کہتے ہیں نا پلٹ کے بھاگے کہ یہ بادشاہ کیسی بات کر رہا ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں۔ ادھر کیسر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ۔ اب یہاں دیکھیں یہاں سے یہ کیسے پلٹ گیا۔ پھر ان سے کہا میں نے جو بات کہی تھی وہ تو میں تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا جسے میں نے دیکھ لیا۔ اس پر ان عظما نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا کہ اس حد تک مان گیا تھا، اس حد تک اس کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کس کی ایک ایک چیز کی تصدیق کر رہا ہے، ایک ایک چیز کا جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن صرف اپنی بادشاہت چلے جانے کے ڈر سے اور اپنے اگینسٹ لوگوں کے کھڑے ہو جانے کے ڈر سے کہ تو سب جو ہے میرے اگینسٹ ہو گئے، مجھ سے دور ہو جائیں گے، میری بادشاہت چلی جائے گی، وہ جو ہے اسلام نہیں لایا۔ ٹھیک ہے، وہ جو بات ہے نا یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت دیتے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے۔ بعض دفعہ اتنا حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں آتے ہدایت کی طرف، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دنیا کی محبت کو اہمیت دے دیتے ہیں اور آخرت کو جو ہے بس کچھ ڈال دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہدایت کا راستہ، تو پھر بس ادھر ہی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بارے گناہ بھی اٹھایا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں تحریر کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہ لکھ کے بھیجتے تھے نا کہ نہیں ایمان لاؤ گے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کا بھی وبال اٹھاؤ گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہدایت کا موقع اس طرح سامنے آئے، اتنا واضح اور سب کچھ سمجھ بھی آ جائے، پتہ بھی چل جائے، مان بھی لے انسان، تو پھر اس پر فوری عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان جب موقع گنوا دیتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے، حجتیں پیش کرتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ
دور ہو جاتا ہے ہدایت سے. تو اس کو اللہ کا احسان سمجھ کے ہدایت کا جو موقع ہوتا ہے نا اس کو فوراً اپنانا چاہیے. ادھر دہیا بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے واپس آتے ہوئے حسمی سے گزرے، یہ جگہوں کے نام ہیں. تو بنو جزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا. چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام کا دستہ روانہ کیا. انہوں نے شبکون مار کر لوگوں پر حملہ کیا اور قتل و غارت ہوئی. غنیمت میں 1000 اونٹ، ان کو قتل کیا ان لوگوں کو اس قبیلے کے جنہوں نے یہ کیا تھا، اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں بھی حاصل کر لی اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید بھی کر لیا. کیونکہ جوابی بدلہ لینا جائز ہے نا، آپ کی طرف سے ایک سفیر بھیجا گیا تھا، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر یہ ظاہر ہے اس کی سزا تو ان کو دینی تھی. تو یہ کیا، قیدی بنائے، کچھ قتل بھی ہوئے، مال غنیمت بھی مل گیا. اس واقعے پر قبیلہ جزام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاع جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ پٹ مدینہ آئے. وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دیا پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے حضرت دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد بھی کی تھی. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے. ظاہر ان کی طرف سے آئے مسلمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واپس کر دیے تھے، قیدی بھی اور مالی غنیمت. تو چلیں اس کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں اس کو، پھر انشاءاللہ باقی کا جو ہے اللہ کے حکم سے اگلے ہفتے دیکھ لیں گے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.